اور پھر ایک چڑیل نے زین کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دانت زین کی گردن میں گاڑ دیے۔ زین اس انوکھی دنیا میں بار بار موت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ ختم ہو جاتا لیکن پھر زندہ ہو جاتا۔ بار بار اسے موت کی اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر اب پچھتا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے انوکھی دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت انوکھا اور خوبصورت بنایا ہے۔ قدرت کی ہر تخلیق کوئی نہ کوئی فائدہ دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان، حیوان، جانور، چرند پرند، غرض ہر چیز میں کوئی نہ کوئی انسان کے لیے فائدہ موجود ہے۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں قدرت کی، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ کہانی بھی ایک انوکھی کہانی ہے۔ ایک انسان جو کہ ایسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی انسان نہ گیا۔ یہ دنیا ایک عجیب اور منفرد تھی۔ زین آج اسکول سے واپسی پر بہت خوش تھا۔ امی آج ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں بہت سی قیمتی معلومات دی۔ زین نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، اچھا بیٹا مجھے بھی تو بتاؤ، آج میرے پیارے بیٹے نے کیا کچھ سیکھا؟ زین نے امی سے مسکراتے ہوئے کہا، امی ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس دھرتی پر جنات، چڑیل، بھوت اور پری اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں، جن میں شریف مخلوقات بھی ہیں اور شریر بھی۔ امی آپ مجھے بتائیں کہ جنات، چڑیل، بھوت اور پریاں کہاں رہتی ہیں؟ زین نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، اوہ زین بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غیر معمولی باتوں میں تم اس قدر دلچسپی کیوں لیتے ہو؟ بیٹا جنات، چڑیل، بھوت اور پری سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں اور ہم اپنی دنیا میں خوش ہیں، لہٰذا ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کرو، بلکہ اپنی پڑھائی میں زیادہ دھیان لگایا کرو۔ زین کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی کی باتیں سن کر زین سر جھکا گیا۔ اسے مایوسی ہوئی، لیکن اس نے اپنی امی کو محسوس ہونے نہ دیا۔ جی امی جیسے آپ کی مرضی، یہ کہہ کر زین نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ زین کی عمر 14 سال تھی اور وہ 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ زین بہت ہوشیار اور محنتی تھا، بڑوں کا کہنا مانتا، چھوٹوں پر شفقت کرتا۔ اس کا ہر کام دوسروں کو خوشی پہنچانا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کزن کے گھر میں ایک خوفناک فلم دیکھ رہا تھا کہ اس دن سے زین کے دل میں جنات اور چڑیل کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد زین ہر کسی سے جنات اور چڑیلوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض لوگ اپنی معلومات کے مطابق اسے معلومات دیتے تھے اور بعض اسے خپتی سمجھ کر ٹال دیتے تھے۔ اس کو ماسٹر صاحب کچھ نہ کچھ معلومات ضرور دیتے تھے، لیکن جب امی سے اس بارے میں کچھ پوچھتا تو امی اسے پیار سے سمجھاتی اور ان باتوں کے بارے میں سوچنے سے منع کرتی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی سے باتیں ضرور پوچھتا، گویا جنات اور چڑیلوں کو جاننے کا اس پر بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، زین کی جماعت میں ایک ہندو لڑکا پڑھنے کے لیے آیا۔ زین نے اس کی طرف فوراً دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اس لڑکے کا نام کمار تھا۔ چند ہی دنوں میں ان کی دوستی کا پودا مکمل درخت بن گیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں زین نے جنات، چڑیل، بھوت اور پریوں کے بارے میں کمار سے پوچھا، یار یہ کیسے ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں اور ہم اس سے کیسے مل سکتے ہیں؟ جنات عموماً ویران یا غیر آباد جگہوں پر رہتے ہیں جہاں انسانوں کا گزر بسر نہ ہونے کے برابر ہو۔ جنات کی شکل و صورت انتہائی خوفناک ہوتی ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ ہم جنات سے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو میرے دادا جی ایک مشہور پنڈت ہیں۔ ان کے قبضے میں بہت سے جنات اور نادیدہ قوتیں ہیں۔ انہیں ایک خاص منتر آتا ہے جسے پڑھ کر وہ جنات کے بارے میں معلومات اکٹھے کرتے ہیں۔ انہیں اس طرح کے اور بھی کافی منتر آتے ہیں جنہیں پڑھ کر وہ مختلف شکتیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کو وہ کبھی بھی یہ منتر نہیں سکھاتے۔ میں نے کئی بار ان سے منتر سیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان کے پاس منتروں کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ یہ کہہ کر کمار خاموش ہو گیا۔ کمار کے بارے میں جان کر کہ وہ ایک مشہور پنڈت کا پوتا ہے، زین خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اسے کمار ہیرا لگنے لگا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ یار کمار، ایسا کرو ایک دن کے لیے اپنے دادا کی منتر والی کتاب چپکے سے مجھے لا کر دے دو، اگلے دن میں واپس کر دوں گا۔ پلیز کمار، نہ مت بولنا پلیز میرا پیارا دوست۔ زین کمار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ زین کو بغور دیکھتے ہوئے کمار نے کہا، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ سن کر زین اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔
تھینک یو مائی ڈیئر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد زین اپنے گھر آ گیا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، اسے بے چینی سے کل کا انتظار تھا۔ آج کا دن اس کے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ رات اس نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری، صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ کیا اور اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج وہ سب سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا۔ 15 منٹ بعد کمار بھی آ گیا۔ کمار کمار زین بھاگتا ہوا کمار کے پاس گیا۔ کمار لائے ہو نا؟ زین نے کہا۔ ہاں ہاں یار، کیوں نہیں، لیکن کل اسے ضرور واپس کر دینا، میں دادا جی سے چوری چھپے لایا ہوں، کمار نے کہا۔ ہاں یار ضرور لاؤں گا، اب مجھے دکھا بھی دو، زین نے بے چینی سے کہا۔ تو کمار نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ واہ کتنی پیاری کتاب ہے، زین کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور ہاں اسے سنبھال کر رکھنا۔ ارے فکر نہ کرو، یہ کہتے ہوئے زین نے کتاب اپنے بیگ میں رکھ لی۔ دوست تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت بڑی خواہش پوری کر دی، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد زین سیدھا گھر پہنچ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور ہوم ورک لکھنے بیٹھ گیا۔ اسے بے چینی سے رات کا انتظار تھا۔ خدا خدا کر کے دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ زین نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کمرے کو کنڈی لگائی، منتروں والی کتاب اپنے بیگ سے نکال کر مطالعہ کرنے لگا اور پھر ایک منتر پڑھنے لگا۔ وہ بار بار منتر کو دہراتا رہا، اسے منتر پڑھنے سے بڑا سرور مل رہا تھا۔ 100 سے زیادہ مرتبہ جب اس نے ایک ہی منتر کو پڑھ لیا تو اس کا سر چکرانے لگا، وہ دھڑام سے نیچے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے خود کو ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں پایا۔ جنگل کے ہر درخت کا رنگ کالا تھا، پہاڑ، چشمے، تالاب، غرز، ہر چیز کا رنگ کالا تھا۔ زین ہر چیز کو بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ ایک جگہ پر اس کی نظر 3 چڑیلوں پر پڑی جو کہ کسی جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ ایک چڑیل نے اسے دیکھ لیا، اس نے اپنی باقی ساتھیوں کو زین کی طرف متوجہ کیا۔ ان تینوں نے بھی زین کو دیکھ لیا، وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ زین نے انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ چڑیل اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ چڑیلوں کو دیکھ کر زین بہت ڈر گیا اور پھر ایک چڑیل نے زین کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دانت زین کی گردن میں گاڑ دیے۔ درد کی ایک تیز لہر زین کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ درد کی وجہ سے وہ چیخنے لگا کہ ان چڑیلوں نے چند ہی لمحات میں زین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مزے مزے سے زین کا گوشت کھانے لگا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب چڑیلوں نے زین کو پورا کھا لیا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب وہ کالے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے کو چلنے لگا کہ اچانک لمبے قد و قامت والے ایک شخص نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ سے نیچے پھینک دیا تو زین کلابازیاں کھاتا ہوا پہاڑ سے نیچے گرنے لگا۔ وہ پہاڑ بہت اونچا تھا۔ زین پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پورا جسم زخمی ہو گیا اور پھر نیچے زمین پر گرتے ہی گدھوں کے ایک جھنڈ نے اسے کھانا شروع کر دیا۔ چند منٹ میں ہی وہاں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ دکھائی دیا۔ زین نے پھر دیکھا کہ وہ جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جھیل کے پانی کا رنگ بھی کالا تھا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ پھر وہ اس جگہ سے اٹھ گیا، واپس مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک بہت بڑے بھیڑیے نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے زین کو کھانا شروع کر دیا اور زین کے پورے جسم کو ہڑپ کر گیا۔ زین اس انوکھی دنیا میں بار بار موت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ ختم ہو جاتا لیکن پھر زندہ ہو جاتا۔ بار بار اسے موت کی اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر اب پچھتا رہا تھا۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا، گھر والے بیدار ہو چکے تھے۔ زین کی امی زین کو اٹھانے اس کے کمرے میں گئی۔ اٹھو زین بیٹا، آج اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ لیکن زین تو نہ جانے کس دنیا میں چلا گیا تھا۔ اس کی امی کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے فوراً زین کے والد کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ زین کے والد نے زین کو جھنجھوڑ دیا لیکن زین ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ اس کے ابو فوراً سے اسے ہسپتال لے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زین مر گیا ہو۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ زین کے والدین کا بہت برا حال تھا۔ اس کی امی زاروں قطار رو رہی تھی جبکہ دیگر رشتہ دار بھی سسکیاں بھر رہے تھے۔ زین کو ایک چڑیل اپنی ملکہ چڑیل کے پاس لے گئی۔ وہ چڑیلیں انتہائی بھیانک تھی۔ ملکہ چڑیل نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ اے بالک، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چڑیلوں کا علاقہ ہے؟ ملکہ چڑیل نے غصے میں کہا۔
جج جی وہ میں غلطی سے یہاں آ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ لوگوں کا علاقہ ہے، زین نے بڑی مشکل سے کہا۔ اب تمہیں اس غلطی کی سزا مل کر رہے گی، ملکہ چڑیل نے کہا۔ پھر اس نے باقی تمام چڑیلوں کو اپنی زبان میں نہ جانے کیا کہا تو انہوں نے فوراً زین کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا۔ زین کو اس انوکھی دنیا میں بار بار درد و تکلیف سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ موت ہر چند منٹ کے بعد اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ اسے اپنی دنیا بے اختیار یاد آنے لگی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلے۔ انہیں دیکھ کر زین کے والدین فوراً ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے زین؟ عنایت صاحب ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا بیٹا کوما میں ہے، اسے دعا کی بہت ضرورت ہے، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ عنایت صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زین کو کون سی بیماری ہے۔ وہ انتہائی پریشان تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، تم اس وقت اس انوکھی دنیا سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ پنڈت راکیش کو پتہ نہ چلے کہ اس کی منتر والی کتاب تمہارے پاس ہے۔ بے شک تمہارا جسم اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن تمہاری آتما اور احساسات تو اس انوکھی دنیا میں ہے۔ یہ کہہ کر جل پری خاموش ہو گئی۔ زین سمندر کے کنارے بیٹھا ایک جل پری کو اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ جل پری کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ زین نے کہا، میں خود یہاں پھنسی ہوئی ہوں، پھر میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ پری نے کہا۔ ادھر کمار بہت پریشان تھا۔ آج تیسرا دن تھا، زین اسکول نہیں آیا تھا۔ اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر دادا جی کو پتہ چلا تو میری خیر نہیں، یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک دوست سے زین کے گھر کا ایڈریس پوچھا۔ دوست نے اسے زین کے گھر کا ایڈریس تو دے دیا تو وہ فوراً زین کے گھر کی طرف چل پڑا۔ 40 منٹ کی مسافت کے بعد زین کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ چند منٹ کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جی بیٹا کیا کام ہے آپ کو؟ عورت نے پوچھا۔ آنٹی زین گھر پہ ہے، 3 دن سے وہ اسکول ہی نہیں آ رہا۔ کمار نے ایک ہی سانس میں تمام سوال کیے تھے۔ زین کا نام سن کر اس عورت کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، اس عورت نے کہا۔ اس نے کمار کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پوچھا، بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام کمار ہے آنٹی۔ بیٹا تم ہندو ہو کیا؟ بیٹا میں زین کی ماں ہوں۔ 3 دن پہلے زین بالکل ٹھیک تھا، رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب میں اسے جگانے اس کے کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش تھا، ہم اسے اسپتال لے گئے، 3 دن سے بے ہوش کومے میں پڑا ہے۔ یہ کہہ کر زین کی امی خاموش ہو گئی۔ کمار فوراً سمجھ گیا زین نے ضرور کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا منتر پڑھ لیا ہوگا۔ چنانچہ اپنے دوست کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے زین کی ماں کو ساری باتیں سچ سے بتا دی۔ یہ باتیں سن کر زین کی ماں کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہونے لگی۔ بیٹا تم اپنے دادا جی کو جلدی سے یہاں لے آؤ۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں دادا جی کو لے آتا ہوں، لیکن آپ ابھی زین کے کمرے میں نہ جانا، ہو سکتا ہے آپ پر بھی اس کتاب کے اثرات مرتب ہو جائیں، کمیر نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا میں نہیں جاؤں گی۔ زین اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس منتر کے پڑھنے سے اسے اتنی بھیانک سزا کاٹنی پڑے گی۔ ناکامیوں کے باوجود اس کے دل میں امید کی بہار باقی تھی۔ وہ چند منٹ زندہ ہو جاتا اور پھر مر جاتا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں اسے ڈر کے ساتھ ساتھ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ ادھر کمار نے اپنے دادا جی کو تمام باتیں تفصیل سے بتائی، جسے سن کر دادا جی اس پر برس پڑے اور اسے بہت ڈانٹا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ منتر والی کتابوں کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کمرے میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ان کتابوں پر میں نے ایک طلسم پھونک رکھا ہے، جس نے بھی اس کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو اٹھایا اور کھول کر پڑھا تو اس کا حشر تمہارے دوست زین جیسا ہوگا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نے کتاب کھولے بنا ہی زین کو دے دی، ورنہ تمہارے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا، جیسا کہ زین بھگت رہا ہے۔ راکیش کمار نے کہا۔ دادا جی آپ کچھ کریں، میرے دوست کو بچا لیں، آپ کو بھگوان کا واسطہ، چلے میرے ساتھ زین کے گھر، کمار نے کہا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کمار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر راکیش کا دل پسیج گیا اور دونوں زین کے گھر کی طرف چل پڑے۔ زین ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے گھر والے اور والد وہیں موجود تھے۔ زین کونے میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا تھا۔ اس کا دل کام کر رہا تھا لیکن دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زین کی امی راکیش کمار کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئیں۔ انہوں نے پوری کہانی زین کے ابو کے گوش گزار کر دی۔ زین کے ابو نے پنڈت راکیش کمار کو عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ پنڈت نے کہا زین کو فوراً گھر لے جایا جائے کیونکہ یہ عمل گھر میں ہی ہوگا جہاں پر منتر پڑھ کر یہ بے ہوش ہوا تھا۔ اس جگہ کے علاوہ یہ عمل کہیں اور نہیں ہو سکتا، آگے آپ کی مرضی۔ یہ ہسپتال جتنا بھی جدید ہے لیکن جنات اور آتماؤں کا علاج نہیں کر سکتا۔
راکیش کمار نے کہا تو زین کی امی ابو یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بھائی صاحب، جیسی آپ کی مرضی، ہم راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اور اسی وقت زین کو گھر لے چلیں اور اسی کمرے میں بستر پر لٹا دیں، جتنی جلدی ہو سکے کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ادھر زین کا جسم چکنا چور ہو گیا تھا، جگہ جگہ سے اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک غار میں موجود تھا جہاں تاریکی کا راج تھا، ہاتھوں کو ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ وہ غار سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اوپر سے ایک بھیانک اثردہ اس کے اوپر گرا اور اژدھے نے اس کے جسم کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیم مردہ ہو گیا کہ پھر اگلے ہی لمحے وہ سانپ اس کے جسم سے غائب ہو گیا اور زین حشاش پشاش ہو گیا۔ غار میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ حیرت میں تھا کہ اس انوکھی دنیا میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ سامنے سے ایک بوڑھا انسان ملا۔ زین، آؤ میرے پاس، میرا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بوڑھے نے کہا۔ زین کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی حسیب تو نہیں۔ یہ سوچ کر زین بھاگنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے بوڑھے نے اسے پکڑ لیا اور زین کی گردن دبوچنے لگا۔ ادھر راکیش کمار زین کے کمرے میں منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عمل کے دوران کمرے میں کوئی نہ آئے، لہذا وہ زین کے کمرے میں اکیلے منتر پڑھنے لگے۔ زین کے امی ابو دیگر لواحقین باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ زین کو لگا کہ راکیش کمار اور وہ فضا میں اڑتے ہوئے عجیب و غریب جگہوں پر سے گزر رہے ہیں، کبھی کالے صحراؤں سے تو کبھی کالے سمندروں سے، کبھی میدانوں سے تو کبھی خوفناک ڈراؤنی مخلوقوں کے اوپر سے۔ ڈراؤنی مخلوقیں نیچے نظر آ رہی تھی۔ وہ خوش تھا اور اس نے محسوس کیا کہ راکیش کی موجودگی میں اسے کوئی چڑیل یا جن نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ 3 گھنٹے اڑنے کے بعد وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ پھر زین اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں گیا۔ زین کی روح اور احساسات اس کے جسم میں داخل ہو گئے۔ اگلے لمحے زین ہوش میں آ گیا۔ راکیش نے زین کی امی ابو اور تمام گھر والوں کو خوشی خوشی اطلاع دی۔ وہ سب کمرے میں داخل ہو گئے۔ زین کی امی نے اسے گلے لگایا۔ میرے بچہ، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا کہ جنات اڑے چڑیلوں میں دلچسپی نہ لو، پھر بھی تم نے میری باتوں کو سنی انسنی کر دی، زین کی امی نے پیار سے کہا۔ زین نے اپنی امی ابو سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے ایسے کاموں سے توبہ کر لیا۔ کمار نے اپنے دوست زین کو خوشی سے گلے لگا لیا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر گھر والوں نے کمار اور اس کے دادا جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر کمار کے دادا جی اور کمار سب سے مصاحبہ کر کے چلے گئے اور زین ہنسی خوشی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسے فضول کی باتوں سے ہٹ کر اپنی پڑھائی میں توجہ دینی چاہیے۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔